درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں، نوجوانوں، روزہ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادت ہے۔ روزہ اسلام کے ارکان میں سے بنیادی رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ گویا کہ اسلام کی عمارت ان 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں سے ایک ستون، ایک پلر روزے کا ہے۔ روزے کے بہت سارے خصائص ہیں، خصوصیتیں ہیں، اہمیتیں ہیں، بہت سے فوائد ہیں، فضائل ہیں جو بارہا ہم سنتے رہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر فضائل آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوں گے۔ 4 بڑے بڑے فضائل آپ حضرات کی خدمت میں آج عرض کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے، اور یہ وہ فضائل ہیں، روزے کے انعامات ہیں جو کسی مفتی صاحب نے یا کسی عالم صاحب نے بیان نہیں کیے، بلکہ یہ وہ فضائل ہیں جو براہ راست اس ہستی کی زبان سے نکلے ہیں کہ جن کی زبان پر کبھی جھوٹ کا گزر نہیں ہوا، جو سچوں کے امام تھے، اور جو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے بندے تھے، وہ آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے ہوئے سچے وعدے ہیں۔ ان میں ذرہ برابر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ان فضائل کو یاد رکھیں، ان کا یقین اپنے دلوں میں بٹھائیں، اور ان فضائل کو حاصل کرنے کی نیت بھی رکھیں۔ پہلا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی روزے دار کے سب پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کا ذکر خود قرآن کریم میں بھی ہے۔ فرمایا والصائمین والصائمات، ایمان والوں کے بہت سارے اوصاف بیان فرمائے، اس میں ایک یہ بھی، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور پھر اخیر میں ان سب کے لیے جو فائدہ اور فضیلت بیان فرمائی، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے ان سب کے لیے، جس میں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں یہ بھی شامل ہیں، فرمایا ان کے لیے ہم نے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے۔ مغفرت کا معنی گناہوں سے معافی۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم۔ اور حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ، یہ دونوں شرطیں بیان فرمائی، ایمان ہو، اگر غیر ایمان والا روزہ رکھتا ہے تو اس کے ایمان کا، اس کے روزے کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان ہو، اور نمبر 2 احتساب ہو۔ احتساب کا مطلب
ثواب کی نیت ہو، ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو۔ جو فضائل روزے کے بیان فرمائے گئے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی نیت بھی ہو، یہ نہیں کہ بس ایک روٹین ہے، رمضان آ گیا ہر سال سے ہم تو بچپن سے رکھتے ہیں تو بس رکھ رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ نیت بھی ہو کہ انشاءاللہ جو فضائل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ان فضائل کا ہم حقدار بن جائے۔ تو ایمان اور احتساب ان دونوں شرطوں کے ساتھ جو روزہ رکھے گا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ روزے دار اپنے گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ خرج من ذنوبہ، گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے کیوم ولدتہ امہ، جیسا کہ اس دن تھا جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ پیدا ہونے والا بچہ بالکل معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا سچا وعدہ روزے داروں کے لیے سچا انعام یہ ہے کہ روزے دار گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ دن بھر میں نہ جانے ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، اتنی عمر میں ہم نے کتنے گناہ کیے، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ گناہوں کے سمندر کے تہ میں جا چکے ہیں۔ کوئی گناہ ہماری زندگی میں شاید ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا ہمیں موقع ملا ہو اور ہم نے صرف اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیا ہو۔ ہم تو پورے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے فقط 30 دن کے روزے اور بہت آسان ہیں، نہ رکھنے والوں کے لیے ہزار بہانے ہیں، لیکن جو رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو عزم و ہمت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، ان کو مئی جون کی گرمی بھی تکلیف نہیں دیتی۔ وہ کڑی دھوپ میں سارا دن کام کر کے بھی پریشان نہیں ہوتے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے۔ اگر یہ روزے رکھنے کی برکت سے کچھ گھنٹوں کے لیے بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھ لیا جائے اور اس کے بدلے میں اتنا بڑا انعام اگر ہو، اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا فائدہ اگر نصیب ہو رہا ہو تو بولو یہ سستا سودا ہے یا نہیں؟ پہلا انعام کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ملتا ہے روزے دار کو کہ روزہ خود اس کے لیے سفارش کرے گا، اور سفارش بھی مقبول سفارش، ایسی سفارش کہ اللہ کے دربار میں وہ سفارش ضرور قبول ہوگی۔ فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنی فیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ روزہ بھی قرآن بھی، قرآن جو ہم راتوں میں تراویح میں سنتے ہیں نا وہ قرآن، اور روزہ یہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، جائز شہوت پوری کرنے سے روکے رکھا، گھروں میں اچھی غذائیں موجود تھی، کوئی دیکھنے والا، روکنے ٹوکنے والا، بولنے والا بھی نہیں ہوتا تھا، اور گھر میں خوبصورت بیوی موجود ہے، سارے اسباب انتظام ہے، لیکن اس کے باوجود اس وجہ سے یہ کھانے پینے اور شہوت سے بچا رہا کہ یہ روزے سے تھا۔ آپ کا حکم تھا کہ روزے میں یہ چیزیں منع ہے، فقط میری وجہ سے اے اللہ یہ دن بھر میں جائز چیزوں کو بھی اس نے چھوڑ دیا تھا، فشفعنی فیہ۔ روزہ کہے گا الہ العالمین اس روزے دار کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجیے۔ آقا فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے حق میں، روزہ رکھنے والوں کے حق میں
قرآن کی اور روزے کی سفارش کو قبول فرما لیں گے، قبول فرما لی جائے گی، مقبول سفارش نصیب ہوگی۔ اور ظاہر ہے جب سفارش قبول کر لی گئی تو مغفرت بھی آسان اور جنت میں داخلہ بھی آسان۔ دوسرا بڑا انعام یہ ملے گا کہ یہ روزہ خود قیامت کے میدان میں انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر آئے گا۔ تیسرا انعام یہ ملے گا، تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے روزے کا، جنت میں آسانی سے داخلہ نصیب ہوگا، اور وہ بھی اسپیشل گیٹ سے، ایک خاص دروازہ ہوگا، اس خاص دروازے سے داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں بہت سے دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہوگا باب الریان، باب الریان، اور یہ دروازہ صرف روزے داروں ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اعلان ہوگا این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو گرمی کی پرواہ کیے بغیر دن بھر میں روزے سے رہا کرتے تھے۔ این الصائمون، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں روزے رکھے ہوں گے، وہ کھڑے ہوں گے اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب یہ سارے لوگ دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، باب الریان بند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسپیشلی ایک گیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں روزے داروں کے لیے بنایا ہے، باب الریان، اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ تو جنت کا داخلہ، اور وہ بھی اسپیشل گیٹ سے انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ چوتھا انعام اور چوتھا فائدہ روزے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا حدیث قدسی میں، بے حساب اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ بلکہ اس حدیث مبارکہ کو بعض محدثین نے الگ انداز میں پڑھا، مجہول کے صیغے کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خود ذات باری تعالی کا حصول نصیب ہوگا۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ کہ بغیر بے حساب اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث کی جو اعلیٰ سب سے اعلیٰ درجہ ہے حدیث کا، حدیث قدسی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، یہ بات خود اللہ تعالی نے بیان فرمائی، الفاظ بھی اللہ تعالی کے ہیں۔ کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ تو میرے لیے ہے، روزہ خاص میرا عمل ہے۔ حالانکہ جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، دعا ہو، سب اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں خاص فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، یہ ہاتھی خانہ کی مسجد، یہ بھی بیت اللہ ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں وہ سب بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد حرام کو خاص طور سے بیت اللہ کہا گیا، اس کی خاص عظمت اور اہمیت کی بنا پر اس کا نام ہی بیت اللہ کہا گیا۔ حالانکہ سب اللہ کے گھر ہے، لیکن اس کو اسپیشلی کہا گیا کہ وہ بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طریقے سے تمام اعمال اور سب عبادتیں، سب نیکیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں خاص طور سے یہ فرمایا الصوم لی، اللہ پاک خود فرماتے روزہ میرے لیے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، جب بندہ وہ انجام دیتا ہے تو کسی نہ کسی کو پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھے تو دیکھنے والے کو پتہ چلے گا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہو پتہ چلے گا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ دو تو کم از کم لینے والے کو پتہ چلے گا کہ مجھے دی جا رہی ہے۔ کوئی بھی عمل کرے پتہ چلتا ہے، لیکن روزے کا حال یہ ہے، یہ بہت زیادہ اخلاص والا عمل ہے۔ جب تک بندہ خود اپنی زبان سے اظہار نہ کرے، پاس میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ روزے سے اخلاص والی عبادت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے، تو پھر انا اجزی بہ، روزے کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ دیگر اعمال کے بارے میں یہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور دوسری آیتوں میں
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. تو یہ اعمال کے بارے میں اجر و ثواب کا ایک ضابطہ متعین فرما دیا گیا. کوئی بھی نیکی انسان کرے، ایک نیکی کا کم سے کم 10 گنا، زیادہ سے زیادہ 700 گنا ثواب ملے گا. اللہ چاہے تو اور زیادہ دیں گے، ضابطہ یہ ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملے گا. لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کی کوئی فگر فکس نہیں کی، کوئی تعداد متعین نہیں فرمائی، بلکہ یہ کہہ دیا انا اجزی بھی، میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اور بڑوں کا بدلہ بڑا ہوا کرتا ہے، بڑوں کا بدلہ ان کی شان کے مطابق ہوتا ہے. اللہ تو سب سے بڑے ہیں، کائنات میں ان سے بڑا تو کوئی ہے نہیں. تو ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود بدلہ دیں گے تو وہ بدلہ بھی اللہ کی شان کے مطابق ہوگا. بے حساب اجر و ثواب روزے دار کو دیا جائے گا. اور یہ وعدہ خود اللہ فرما رہے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ. یہ اللہ تبارک و تعالی کے الفاظ ہیں کہ میں خود اس کو بدلہ دوں گا. اب کیا دوں گا میں جانوں، بندہ جانے. قیامت کے میدان میں بس اسے پتہ چلے گا. اور دوسرا مطلب بعض محدثین نے مجہول کے صیغے میں یہ فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، مطلب یہ ہے کہ روزے دار کو اس کے بدلے میں، اللہ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں خود اسے مل جاؤں گا. اس سے بڑا تو بدلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں خود اسے مل جاؤں گا، بدلے میں بہت زیادہ ثواب یا جنت کی حوریں، جنت کے محلات، جنت کے باغات، جنت کی نعمتیں، یہ نہیں، بلکہ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، بدلے میں خود اسے مل جاؤں گا. اور جسے اللہ مل گئے تو پھر ساری چیزیں اس کی. تو یہ 4 فائدے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے سنے. روزے کے تعلق سے بالکل سچے وعدے، اور امام الانبیاء، سچوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ وعدے ہیں. پہلا وعدہ اور پہلا انعام روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ روزہ قیامت کے دن روزے دار کے لیے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی. تیسرا انعام یہ ہوگا جنت میں ایک خاص دروازے سے داخلہ نصیب ہوگا. اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ بے حساب اجر و ثواب اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے، بلکہ بدلے میں اللہ تعالیٰ خود مل جائیں گے. ان وعدوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ان وعدوں کو حاصل کرنے کی نیت بھی ہونا چاہیے. لیکن یہاں رک کر غور کرنے کی بات، سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ سارے فائدے، یہ سارے انعامات اور یہ سارے فضائل، جو بڑے زبردست فائدے روزے کے آپ نے سنے، یہ فائدے اسی وقت حاصل ہوں گے جب کہ روزہ حقیقت میں روزہ ہو. صرف صورت روزے کی ہو اور جان نہ ہو، حقیقت نہ ہو، تو ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں. پھر سنیں، یہ جو سارے فضائل آپ نے سنے، یہ بہت کام کی بات ہے. یہ سارے فضائل آپ کو اور یہ سارے وعدے اور انعامات اسی وقت حاصل ہوں گے جب میرا اور آپ کا روزہ حقیقت میں روزہ ہو، حقیقی معنوں میں روزہ ہو، جان والا روزہ ہو، صرف صورت والا نہ ہو، حقیقت سے خالی نہ ہو. حقیقت میں اگر روزہ ہے تب یہ فائدے حاصل ہوں گے. اور حقیقی روزہ کون سا ہے؟ جو اس کا اصل مقصد ہے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شعب الایمان کی روایت ہے کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم، کہ جب تم روزہ رکھو تو کوشش یہ کرو کہ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، بلکہ فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم، کوشش یہ کرو کہ تمہارا کان بھی روزے سے ہو، تمہارے آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، بلکہ تم ہر حرام چیزوں سے بچے. یہ اصل روزہ ہوگا. ورنہ یہ تو ایک مذاق ہو گیا کہ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جو چیزیں حلال تھیں، روزہ رکھ کر وہ چیزیں تو چھوڑ دی، لیکن جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں، ناجائز ہیں، جن چیزوں سے بچنا پہلے ہی سے ضروری ہے، ان چیزوں سے نہیں بچ رہے، تو ایسا روزہ تو پھر روزہ نہیں ہوا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ زبان سے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا اور جھوٹے اور غلط کاموں سے باز نہیں آیا، روزہ تو رکھا، دن بھر بھوکا پیاسا رہا، روزے کی تمام ظاہری شرائط پر پابندی کی، لیکن من لم یدع قول الزور والعمل به، جھوٹ نہیں چھوڑا، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آیا، زبان سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا رہا، تانے دیتے رہا، دل دکھاتا رہا اور گناہوں کے اور غلط کام کرتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عظیم ہستی نے، جس سچی ذات نے روزے کے زبردست فضائل بیان فرمائے جو ابھی سنے، اسی ہستی نے یہ بھی فرمایا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، جو روزہ تو رکھے لیکن اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے، اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں نہ رکھے، کان اس کے محفوظ نہ ہو، گناہوں سے باز نہ آتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے سوائے بھوکے اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت ڈرنے والی یہ روایت مبارکہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار، رب صائم یعنی بہت سارے روزے دار دنیا میں ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، ظاہر میں روزے دار ہوتے ہیں، لیکن ان کے روزے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ صرف شکل و صورت روزے کی ہوتی ہے، ظاہری صورت روزے کی ہوتی ہے، لیکن روزہ روح سے اور حقیقت سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزے کے جو فضائل ہم نے سنے، ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نے روزے کا گویا کہ ایسی چالو کر دیا ہے تو گناہوں کی کھڑکی بند کرنا ضروری ہے، دوا ہے تو پرہیز بھی ضروری ہے، حلال چیزوں کو روزے میں اگر چھوڑا ہے تو حرام کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے، تقوی اختیار کرنا، حقیقی معنوں میں گناہوں سے بچنا، یہ اصل روزہ ہے، اور روزے کا اصل مقصد ہی یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے کی حالت میں بھی گناہوں سے بچو اور رمضان کے بعد والی زندگی بھی تمہاری تقوی والی گزرے، گناہوں سے بچتے ہوئے گزرے، یہ اصل روزے کا مقصد ہے۔ اور اگر اس طریقے سے ہم نے انشاءاللہ روزہ رکھا تو پھر شاندار فضائل، زبردست فضائل ہیں جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم ان تمام فوائد کے حقدار بنیں گے۔ اللہ تعالی حقیقی معنوں میں اس کے مقصد کو سمجھ کر روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور روزے کے جو فوائد، جو فضائل، جو انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، مجھے آپ کو، پوری امت کو اس کا حقدار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند اعلانات ہیں، ہمارے مدرسے کا اعلان چندہ انشاءاللہ ہوگا، باہر بیٹھیں گے، اپنی ثوابدید سے، اپنی خوش دلی سے جتنی رقم آپ دینا چاہو خوشی سے ضرور دیجیے، زیادہ سے زیادہ تعاون کیجیے، للہ رقم سے مدرسے کا خوب تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ چند بیماروں کے بارے میں اعلان ہے، جناب فرید میاں ملک، ان کے ایک رشتہ دار خاتون ہے، وہ بیمار ہے، ایک اور خاتون بیمار ہے، اسی طرح مفتی عمران صاحب